نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روایت ہے اخبرنا محمد بن عبد الاعلیٰ کے حوالے سے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنا نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین مکۃ والمدینۃ لا نخاف الا اللہ عز وجل نصلی رکعتین۔ اس سے پہلے ابن عباس ہی کی روایت تھی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من مکۃ الی المدینۃ لا یخاف الا رب العالمین یصلی رکعتین۔ وہ خرج ای بعد فتح مکہ، مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے تو مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت کا عالم یہ تھا کہ لا یخاف الا رب العالمین، ورنہ خرج من مکہ سے مراد مہاجرن نہ لیا جائے، اس لیے کہ اس وقت تو قریش کا ڈر تھا ظاہری طور پر۔ لا یخاف الا رب العالمین اس لیے کہ لوگ اللہ کے دین میں افواجاً داخل ہو چکے تھے، کوئی دشمن نہیں تھا جس کی مہاجمت اور اس کے حملے کا خوف ہو، دوران نماز بھی خارج نماز بھی۔ یصلی رکعتین، ابن عباس اس جملے کے ذریعے رد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں پر جو مشروعیت قصر فی السفر کو مشروط قرار دیتے ہیں خوف کے ساتھ، دلیل کرتے ہوئے فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبب زائل ہو گیا تھا خوف کا، پھر بھی نماز کو قصر کرتے تھے، اور ابھی جو ہم نے روایت پڑھی اس میں بھی بات یہی ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے اخبرنا اسحاق بن ابراہیم کے حوالے سے جا رہی ہے عن جبیر بن نفیر عن ابن السمط شرحبیل ابن السمط، سین کے کسرے کے ساتھ، شرحبیل ابن السمط ابن الاسود ابن جبلہ ابن عدی ابن ربیعہ ابن معاویہ الکندی، ان کو ابو السمط الشامی بھی کہا جاتا ہے، ان کے صحابی ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر، سلمان، عمرو بن عبسہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے جلیل القدر شاگردوں میں جبیر ابن نفیر، سالم ابن ابی الجعد وغیرہ شامل ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے ان کے باب میں کہ جاہلی اسلامی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تھے، قادسیہ میں شریک ہوئے، حمص کو انہوں نے فتح کیا۔ امام نسائی کی تحقیق کے بموجب یہ ثقہ ہیں، اور امام بخاری نے تو اپنی تاریخ میں ان کے صحابی ہونے پر جزم کیا ہے، اور ابن حبان نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے، بلکہ لکھا کان عاملا علی حمص ومات بہا۔ اور بعض دیگر حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ صحابی نہیں تھے بلکہ تابعی تھے، اور تاریخ حمص والوں نے لکھا ہے کہ وہ سلمیہ میں سن 36 ہجری میں انتقال کیے، مدینہ ہجرت کی تھی حضرت عمر کے زمانے میں، اور ابو داؤد کہتے ہیں صفین میں ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال یہ رجال جماعت میں سے ہیں سوائے بخاری کے۔ اس کتاب میں ان کی 6 روایتیں ہیں۔ وہ ابن السمط روایت کرتے ہیں قال رأیت عمر بن الخطاب یصلی بذی الحلیفۃ رکعتین فسألته عن ذلك فقال انما افعل كما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل۔ میں نے عمر ابن خطاب کو ذوالحلیفہ میں دوران سفر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا تو فرمایا کہ میں وہی کرتا ہوں جو میں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ذوالحلیفہ یہ مدینہ والوں کی میقات ہے، بنی جشم کے میاہ میں سے پانی کے چشمے کا نام ہے، پھر پوری جگہ کا نام وہی رکھ دیا گیا۔ 6 میل کے فاصلے پر مدینہ سے پڑتا ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچتے ہی اپنی قصر کو شروع کر دیا تھا۔ اس سے اصل میں ایک مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے وطن اقامت سے یا وطن اصلی سے سفر کے قصد سے نکلے اور حدود مصر فنائے مصر سے نکل جائے، ارادہ اس کا مسافت سفر کا ہے، تو پھر نکلتے ہی قصر کا آغاز کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مسافت پوری کرنے کے بعد ہی قصر کرے۔ یہ حدیث شریف اسی پر دلالت کرنے کے لیے آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا کہ ذوالحلیفہ میں قصر کیا، حالانکہ ذوالحلیفہ غایت السفر نہیں تھی، غایت السفر تو مکہ مکرمہ تھا۔ تو اس سے جس مسئلے کی طرف اشارہ ہے اس کو ہم نے ذکر کر دیا۔ اب باقاعدہ اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کتنی مسافت میں قصر کیا جائے گا۔ جو شخص سفر شروع کر رہا ہے، ایک تو وہ اپنی نماز میں قصر کب سے کرے، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ تقریبی طور پر ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ فنائے مصر باؤنڈری وطن کی اس سے نکل جائے تو نماز میں قصر شروع کر دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول یہ ملتا ہے کہ شہر پناہ کا اعتبار ہے جو بڑے بڑے شہروں میں ہوا کرتی ہے، اس کو پار کرتے ہی قصر شروع کر دے گا، چاہے آبادی ختم ہو یا نہ ہو۔ امام مجاہد کی طرف منسوب ہے کہ اگر سفر کی ابتدا دن میں ہوئی ہو تو رات آنے سے پہلے قصر نہ کرے، اور اگر سفر کی ابتدا رات سے ہوئی ہو تو دن ہونے سے پہلے قصر نہ کرے۔ امام عطا کا مذہب یہ ہے کہ آبادی کے اندر بھی قصر جائز ہے، بس نیت کر لی سفر کی، قصر کرنا شروع۔ نیز مسافت قصر کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ علیہم الرحمہ کے نزدیک سفر شرعی کی مقدار 2 دن یا 1 دن 1 رات ہے، یعنی صرف 2 دن بغیر رات کو شامل کیے، یا 1 دن اور 1 رات، یا 2 مرحلہ، مرحلہ بڑی منزل کو کہتے ہیں، یا 4 برید، برید چھوٹی منزل کو کہتے ہیں، 1 برید 12 میل کی ہوتی ہے، یعنی چھوٹی 4 منزلیں یا بڑی 2 منزلیں۔ اور ہمارے نزدیک 3 دن یا 3 بڑی منزلیں، اصل تحدید حنفیہ کے نزدیک یہی ہے۔ ہمارے یہاں میل اور فرسخ کا اعتبار نہیں ہے۔ ہدایہ کے حاشیے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشائخ حنفیہ جو متأخرین ہیں انہوں نے ضرور فرسخ کا اعتبار کیا ہے۔ پھر اس میں 3 قول ملتے ہیں، اگر فرسخ کا اعتبار ہے تو 21 فرسخ، 18 فرسخ، 15 فرسخ۔ فتویٰ درمیانی قول یعنی 18 فرسخ پر ہے۔ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 18 کو 3 میں ضرب دینے سے 54 میل ہوتے ہیں، لیکن بعد کے مفتیان کرام کا فتویٰ 48 میل پر آ گیا ہے۔ جمہور کے مسلک سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرحلہ 24 میل کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے انہوں نے مرحلتان کی مقدار 48 میل بیان کی۔ مذہب حنفی میں بھی سفر شرعی کی مقدار 3 مراحل ہیں، تو اس کی مجموعی تعداد میلوں کے اعتبار سے 72 میل ہوتی ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ حنفیہ کے یہاں سفر شرعی کی مقدار جمہور کی مقدار سے زائد ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ اس پر اشکال فرماتے تھے کہ مشہور تو یہ ہے، حالانکہ جس طرح 48 میل مسافت سفر جمہور کے یہاں ہے، اسی طرح ہمارے علماء بھی لکھتے ہیں، تو پھر فرق کیا رہا؟ لیکن اس کا جواب اوپر مذاہب کی تشریح میں آ گیا کہ اصل تو ہمارے یہاں تقدیر بالزمان ہے یا بالمراحل،
اور وہ ہمارے یہاں جمہور سے زائد ہے، ان کے یہاں 2 دن ہیں، ہمارے یہاں 3 دن۔ یہ تقدیر بالامیال تو متأخرین اور اہل فتویٰ کی طرف سے ہے، تو متأخرین اور اہل فتویٰ کے قول کی طرف اگر ہم نظر کرتے ہیں تب تو پھر کوئی فرق رہتا نہیں ہے حنفیہ اور جمہور کے مسلک کے درمیان۔ علامہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص اتنی مسافت کا سفر کرے جتنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے تب تو قصر کرے گا ہی کرے گا، لیکن اس سے اقل اس میں اختلاف ہے، جس اختلاف کی طرف میں نے آپ کو ابھی اشارہ کر دیا ہے، اس کو سمجھیے گا۔ اس کے بعد کی روایت ہے اخبرنا قتیبۃ، روایت جاری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینة الى مکہ فلم یزل یقصر حتی رجع فاقام بها 10۔ حضور مکہ میں 10 دن تک قیام پذیر رہے، پھر بھی مسلسل قصر فرماتے رہے۔ 10 دن تک معارات کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا۔ صاحب فتح الباری نے ایک اعتراض اٹھایا ہے کہ ایک روایت میں ابن عباس کی یہ آیا کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یوما یقصر۔ ابن عباس کی روایت فتح مکہ کے باب میں ہے اور انس کی روایت حجۃ الوداع کے باب میں ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اقامت فی اثناء السفر اقامت کہا جائے گا، اور بلد کا اطلاق مجاور بلد پر بھی اور قرب بلد پر بھی ہوتا ہے۔ مینا اور عرفہ مکہ میں سے تو نہیں ہے، عرفہ یہ خارج حرم ہے، قطعی طور پر مکہ میں سے نہیں ہے۔ مینا میں بھی یہ احتمال ہے، وہ مکہ میں سے اس زمانے میں تو تھا نہیں، اب کی نئی میونسپلٹی کے قانون کے اعتبار سے ہے، الا یہ کہ مجاورین اور جو چیزیں قرب شے ہیں ان کو بھی شے کا حکم دیا جائے گا، تب ہی تو یہ ایام کی تعداد کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد کی روایت ہے اخبرنا محمد بن علی بن الحسن، یہ جا رہی ہے عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر رکعتین ومع ابی بکر رکعتین ومع عمر رضی اللہ عنہم رکعتین۔ اس کے بعد بھی حمید بن مسعدہ کی روایت ہے عن عمر رضی اللہ عنہ قال صلاة الجمعة رکعتان والفطر رکعتان والنحر رکعتان والسفر رکعتان تمام غیر قصر علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کی روایت ہے محمد بن وہب کی، وہ جا رہی ہے عن ابن عباس قال فرضت صلاة الحضر علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم اربعا وصلاة السفر رکعتین وصلاة الخوف رکعتن۔ اور اس کے بعد کی روایت جو باب کی آخری ہے یعقوب بن ماہان کی عن ابن عباس قال ان اللہ عز وجل فرض الصلاة على لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر اربعا وفی السفر رکعتین وفی الخوف رکعتن۔ اس کے بعد ایک ترجمۃ الباب آ رہا ہے باب الصلاة بمکہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ حجاج میں سے جو لوگ سفر کرتے ہیں جب وہ مکہ میں ادائے مناسک کے لیے آئیں گے تو وہ نماز کا قصر کریں گے، اتمام نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ سفر کے حکم سے نکلتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایام حج میں وہاں مقیم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایام حج میں مکہ میں قیام کیا، قصر کیا، جیسے کہ حدیث انس میں آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے۔ اخبرنا محمد بن عبد الاعلی، روایت جا رہی ہے قلت لابن عباس کیف اصلی بمکہ اذا لم اصلی فی جماعہ، اگر میں مکہ میں با جماعت نماز نہ پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ قال رکعتین سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، با جماعت پڑھوں گا تب تو پھر
امام کی اقتدا کروں گا، اور یہ حکم تو سب کو ہی معلوم ہے۔ ایک روایت میں آیا تفوتنی الصلاۃ فی جماعت وانا بالبطحاء ما ترى ان اصلی، تو اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعت پڑھی تھی اسی کی طرف اشارہ کر کے بتلایا گیا۔ اس کے بعد کی روایت ہے اسماعیل ابن مسعود کی، ابن عباس ہی کی روایت ہے کہ تفوتنی الصلاۃ فی جماعت وانا بالبطحاء ما ترى ان اصلی قال رکعتین سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب الصلاۃ فی منن، اس کو منا کہتے ہیں، لما یمنا فیہ من الدماء ان یراق، ہاں امنا یمنی امناءً بہانا، جیسے منی بہائی جاتی ہے ویسے منا میں ہدی قربانیاں، جی ہاں، دم قران دم تمتع یہ بہایا جاتا ہے، اس لیے اس کو منا کہا جاتا ہے۔ صلاۃ فی منا اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، جیسے آپ ابھی دیکھو گے۔ اخبرنا قتیبۃ عن حارثۃ بن وہب الخزاعی، حارثہ ابن وہب الخزاعی عبید اللہ ابن عمر کے ماں شریک بھائی تھے، ان کی والدہ کا نام ام کلثوم بنت جرول بن مالک الخزاعیہ تھا، صحابی ہیں، مکہ میں جا کر قیام کیا تھا۔ اس کتاب میں ان کی 2 ہی روایتیں ہیں، اور یہ سند بھی ہماری رباعی ہے۔ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنن آمن ما کان الناس واکثرہ رکعتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے مینا میں، لوگ جبکہ خوب امن میں تھے، خوب تعداد میں بھی تھے، پھر بھی 2 ہی رکعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے پڑھی۔ ثابت ہو گیا کہ مینا میں 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ اصل میں سلف کا اختلاف ہے کہ جو مقیم بھی مینا ہو وہ قصر کرے گا یا اتمام کرے گا، اس بنا پر کہ قصر بالمینا للسفر ہے یا للنسک ہے، حج کی وجہ سے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری توجیہ اختیار کی۔ امام طحاوی نے تعاقب کیا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اہل مینا کو اتمام کرنا چاہیے، جبکہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ بعض مالکیہ یہ کہتے ہیں اگر اہل مکہ کے لیے قصر بھی مینا جائز نہ ہوتا تو حضور ان سے فرماتے اتمو، جبکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافت قصر نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ قصر عبادت کی بنیاد پر تھا، لیکن ترمذی میں ایک روایت عمران ابن حسین کی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 2 رکعت پڑھتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے یا اہل مکہ اتموا فإنا قوم صفر، گویا حضور نے ان کو مینا میں ہونا بتانا چھوڑ دیا، اس لیے کہ مکہ میں یہ بات بتائی جا چکی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول اقرب لگتا ہے کہ قصر نسک کی بنا پر ہے، نہ کہ قصر یہ اقامت بھی مینا کی بنا پر ہے۔ احادیث باب بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ آگے دیکھیے عمرو بن علی کی روایت عن حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمنن اکثر ما كان الناس وآمنه رکعتین۔ اس کے بعد کی روایت قتیبہ کی ہے عن انس بن مالک انه قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن ومع ابی بکر وعمر رکعتین ومع عثمان رکعتین صدرا من امارتہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے دور میں ہم نے ان کے ساتھ بھی مینا میں 2 ہی رکعتیں پڑھیں۔ اس کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان اتمام فرماتے تھے۔ کیوں حضرت عثمان اتمام فرماتے تھے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے مکہ کو تأہل بنا لیا ہو، وہاں ان کے اہل و عیال کو بسا لیا ہو، تو اب مکہ سے مینا کی مسافت تو مسافت قصر نہیں ہے، اس لیے مینا میں وہ بعد میں چل کر قصر نہیں کرتے تھے۔ دوسری وجہ بیان کی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ امیر المومنین ہے، اور امیر المومنین کے لیے ہر جگہ اس کا اپنا ہی
دار کہلاتا ہے، مگر یہ توجیہ نہیں چلے گی، اس لیے کہ امیر المومنین تو ابو بکر و عمر بھی تھے، خود حضور تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے عثمان کے سبب اتمام بمنا کی، کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مکہ میں قیام کا ارادہ عزم کی شکل میں کر لیا ہو۔ چوتھی وجہ یہ ہے جو ملتی ہے روایتوں میں کہ انہوں نے مینا میں پراپرٹی خرید لی ہو، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ میں بہت پہلے سے آ جاتے ہوں، لوگوں سے بھی پہلے، تو مکہ میں ان کا قیام مدت اقامت کا رہتا ہو۔ منقول یہ بات ہے کہ اتمام عثمان کا سبب یہ ہے کہ وہ قصر کو اس شخص سے مختص مانتے تھے جو سفر میں مسلسل چل رہا ہو، لیکن جو اپنے سفر کے دوران قیام کرتا ہو کہیں، چاہے ایک دن کا 2 دن کا قیام، تو اس کا حکم مقیم کا ہوگا، وہ اتمام کرے گا۔ یہ بھی منقول ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے کہ جب معاویہ حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو ہم کو مکہ میں 2 رکعت ادا فرمائی، پھر دار الندوہ تشریف لے گئے، وہاں مروان ان کے پاس گئے، عمرو ابن عثمان بھی گئے۔ ان دونوں نے کہا کہ لقد عبت عمرو ابن عمک، آپ نے تو اپنے چچازاد بھائی کا جو کام تھا اتمام کا، اس کو معیوب ٹھہرایا۔ فرمایا عثمان نماز تام کرتے تھے جب مکہ آتے تھے، ظہر عصر عشاء 4 پڑھتے تھے، پھر جب مینا اور عرفہ جاتے تھے تو قصر صلات کرتے تھے، اور حج سے فارغ ہو جاتے تھے اور مینا میں قیام کرنے کا ارادہ ہوتا تو نماز کو تام کرتے۔ ابن بطال نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ عثمان و عائشہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قصر کرتے تھے ایسر اور اسہل پر عمل کرنے کے لیے اپنی امت کے باب میں، اور ان دونوں نے اپنے لیے شدت اختیار کی، عثمان اور عائشہ نے۔ اور عبد الرزاق کی مصنف میں ایک روایت آئی زہری سے کہ عثمان نے نماز کو تام کیا اس لیے کہ انہوں نے حج کے بعد اقامت کی نیت کر لی تھی، لیکن اس روایت میں نظر ہوگی، اس لیے کہ مکہ میں اقامت مہاجرین کے لیے حرام ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں کہ عثمان نے مینا میں 4 رکعت اس لیے پڑھی تھی کہ ان کے حج کے دوران دیہاتیوں کی کثرت تھی اس سال، تو انہوں نے یہ چاہا کہ اصل صلات کو بتایا جائے کہ اصل صلات 4 رکعت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سبب اتمام صراحتاً آیا ہے، بیہقی میں آیا کہ وہ سفر میں 4 رکعت پڑھتی تھیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اگر تم 2 رکعت پڑھ لو تو کتنا اچھا ہو؟ فرمایا یبن اختی انہ لا یشق علی، لہذا حضرت عثمان کا معاملہ وہ ہے، حضرت عائشہ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اتمام کو قصر پر اختیار کیا، یہ ان کا اجتہادی معاملہ تھا، اس پر ان کی متابعت نہ کی جائے۔ مختار اور افضل تو وہی ہے جو حضور نے اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے سفر میں مطلقاً قصر کو اختیار فرمایا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔